اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت مطلقہ کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، آسمانوں پہ اور زمینوں پہ اور ساری کائنات پہ اسی کا راج ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ خالق کائنات ہے، ذروں سے لے کر عظیم الجثہ کائنات کو اسی نے بنایا ہے، اور اس کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ انسانوں کو بتایا یہب یشاء اناسا، انسانوں کو بھی اس نے پیدا کیا اور آنے والی ان کی اولادوں کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، بیٹے بھی وہی دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ہر نعمت کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اور اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری اور ناقدری نہیں چاہیے۔ اب تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کو کیا دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، فرمایا بعضوں کو جوڑے دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے، نہ بیٹیاں دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ ہی سے اولاد مانگنی چاہیے، اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے جس نوع کی اولاد دیتا ہے۔ یہاں اولاد کے سلسلے میں پہلے بیٹی کا ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ قرآن حکیم کے اندر کسی چیز کو پہلے اور بعد میں بیان کرنے میں بہت سی چیزیں پنہاں ہوتی ہیں، اسی لیے صحابہ کرام اس بات کو حضور علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ ترتیب بتاتی ہے کہ بیٹی اولاد میں بیٹی کا ملنا بنسبت بیٹے کے زیادہ باعث خیر ہے۔ فرمایا جس عورت سے شادی کے بعد پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو وہ عورت مبارک ہو۔ آج بدقسمتی سے ہم ہر چیز کو الٹ سمجھتے ہیں۔ آج جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نامبارک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں نا تو اس سے نعمتوں کی کیٹیگری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کو پہلے بیان کیا ہے، یہ اللہ کی نظروں میں بڑی نعمت ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں کو ذکر کیا، اور ہر نعمت کے تذکرے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں پہلے نمبر پر، پرائرٹی پر نمبر 1 جس نعمت کا ذکر کیا وہ قرآن کی نعمت ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہدایت جو قرآن کی صورت میں اللہ پاک نے آخری امت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو عطا کی ہے، اللہ کو اپنے خزانوں کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی نظروں میں ہدایت اور قرآن ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ یہاں بھی اولاد کے تذکرے میں اللہ پاک نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے اور بیٹے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ تو فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جوڑے دیتا ہے، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے تو بانجھ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ خوب جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر بیٹیاں ملیں تو دینے والا خوب جانتا ہے، اس نے صحیح فیصلہ کر کے دی ہے، اس کے لیے بیٹیاں ہی اچھی ہیں، اور جس کو بیٹے دے یہی اچھا ہے، جس کو دونوں جوڑے دیے یہی اچھا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ میں